قال عليه الصلاة والسلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز طلباء و بچوں، خطبے کے بعد میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ بہت ہی عظیم حدیث ہے، اور یہ حدیث جبریل کے نام سے معروف اور مشہور ہے، اور بخاری شریف کی یہ دوسری روایت ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اطلع علینا رجل، کہ ایک آدمی ہمارے طرف نمودار ہوا، ہمارے پاس آیا۔ اب اس آدمی کی کیفیت اور صفت کیا تھی؟ بتایا رجل شدید بیاض الثیاب، اس آدمی کا کپڑا بہت ہی سفید تھا، بہت ہی سخت سفید تھا، یعنی بہت ہی زیادہ سفید تھا۔ شدید سواد الشعر، اس آدمی کے بال بھی بہت ہی زیادہ کالے تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس آدمی کے اوپر سفر کے نشانات بھی نہیں تھے، اجنبی آدمی تھے، سفر کے نشانات بھی نہیں تھے کہ کوئی سفر دور سے آئے، سفر کا تھکان اور جو ہے غبار اور ساری چیزیں ہوں۔ ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے کوئی ان کو جانتا نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتہ، اور اپنے گھٹنے کو جو ہے اپنے گھٹنے کو ملایا، الی رکبتیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں رانوں پر رکھا۔ وقال، اور پھر اس آدمی نے کہا، یہ آدمی کون تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی یہ صفت حدیث کے اندر بیان کی گئی؟ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی مختلف شکلیں ہوا کرتی تھیں، مختلف شکلوں سے، مختلف طریقوں اور کیفیتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی۔ جبریل علیہ السلام کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے، اور اکثر ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام تھا دحیہ الکلبی، ان کی شکل میں آتے تھے۔ لیکن یہاں جو جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ انسانی شکل میں تو آئے، لیکن ایک اجنبی غیر مانوس آدمی کی شکل میں آئے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، اور جو ہے اس کے بعد پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا پوچھا
یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام کیا چیز ہے، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ کہا فقال له، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، اور اسلام یہ ہے کہ آپ نماز قائم کریں، نماز پڑھیں آپ۔ وتؤتی الزکاۃ، اور اسلام یہ ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، تو آپ زکوٰۃ دیں۔ وتصوم رمضان، اور اسلام یہ ہے کہ آپ رمضان کا روزہ رکھیں۔ وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور اسلام یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ کا حج کریں اگر وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 چیزیں بتلائی اسلام کے تعلق سے، تو معلوم ہوا کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا اور روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، یہ اسلام کے 5 دعائم اور 5 جو ہے پلر و ستون ہیں۔ اب اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ اسلام کیا ہے، تو ہمیں کیا کہنا پڑے گا، کیا بتلائیں گے؟ ہم یہی بتلائیں گے کہ اسلام اسی 5 چیزوں کا نام ہے، یعنی اسلام جب کہا جائے گا تو ان ظاہری اعمال کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صدقت، اللہ کے رسول آپ نے سچ بتلایا، یعنی آپ نے جو جواب دیا ہے وہ آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ قال فعجبنا له يسأله يصدقه، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعجب کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے بھی ہیں اور سوال کے جواب کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ آپ نے جو بتلایا وہ ٹھیک بتلایا۔ قال اخبرنی عن الایمان، اس کے بعد اس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے ایمان کے تعلق سے بتلائیے، ایمان کیا ہے؟ اخبرنی عن الایمان، قال ان تؤمن باللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں، وکتبہ، اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائیں، ورسلہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں پر ایمان لائیں، اور والیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان لائیں، وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ تو یہ کل 6 چیزیں ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بتلایا ہے، اور یہ سب اعمال قلوب میں سے ہے، دل سے جو چیزیں ایمان لائی جاتی ہیں، دل سے جن چیزوں کا اقرار کیا جاتا ہے، یہ 6 چیزیں ہیں ایمان۔ ایمان کے اصل معنی ہوتے ہیں تصدیق کرنے کے، اس کے معنی تصدیق کرنے کے، اور اصطلاح اور شرع میں ایمان کہا جاتا ہے کہ آپ کسی چیز کا زبان سے اقرار کریں اور دل سے اس پر ایمان لائیں، اور جو ہے عمل اور جوارے سے اس کا جو ہے ثبوت دیں، عمل کریں۔ اقرار باللسان
وہ تصدیق بالجنان وعمل بالارکان، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو اس طریقے سے ایمان کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ یزید بالطاعات، نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے، وینقص بالمعصیہ، اور برائیوں سے ایمان گھٹتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ایمان انسان کا گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں۔ ان میں سے پہلا رکن کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں۔ کس پر ایمان رکھیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مفہوم ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کے اسماء اور صفات پر اور اس طریقے سے اس کے عبادات پر آپ ایمان رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے دنیا میں ویسی کوئی ذات نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے مانند تو کوئی چیز نہیں۔ وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کے مانند دنیا میں اور کوئی ذات تسلیم کرے تو گویا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں، اور ان اسماء و صفات پر اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ کے بہترین اور اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو اور یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ 99 نام ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں، نام ہیں اور صفات ہیں، ہم ان ناموں اور صفات پر ایمان رکھتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، رب نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم نہیں کرتے، جنہیں ناستک کہا جاتا ہے، کمیونسٹ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں کوئی خدا اور الہ نہیں ہے، دنیا ایسے وجود میں آ گئی۔ اور بہت سارے لوگ خدا کے قائل ہیں، لیکن ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی عبادات کے اعتبار سے اس میں کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا، ذات کا قائل نہیں تھا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا تھا اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، دنیا ایسے ہی اپنے سے وجود میں آ گئی۔ ان سے اس دہریے کا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ طے ہوا اور وقت طے ہوا۔ اس کے بعد امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا لیٹ میں پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ بیچ میں ایک ندی اور سمندر پڑتا تھا، جہاں اسٹیج سجا ہوا تھا، جہاں مناظرہ تھا۔ تو کہا میں جب ندی کے پاس پہنچا تو دیکھا کوئی کشتی نہیں ہے، انتظار کیا، کوئی کشتی والا نہیں ملا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک پیڑ خود بخود کٹ گیا، پھر خود بخود اس کے ٹکڑے ہو گئے، پٹرے بن گئے، پھر خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی۔ پھر میں اس کشتی پر سوار ہو کر کے آیا، اس لیے مجھے لیٹ لگے۔ کہا یہ عجیب مہنگی باتیں ہیں، کہیں پیڑ خود بخود کٹ جائے گا، کہیں پٹرے خود بخود تیار ہو جائیں گے، کہیں کشتی خود بخود تیار ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی اس کا صانع اور بنانے والا ہوگا۔ تو کہا جب ایک کشتی خود بخود نہیں تیار ہو سکتی
تو اتنی بڑی کائنات، سمندر، پہاڑ، زمین، یہ مختلف قسم کی مخلوقات دنیا میں، انسان اور جن اور فرشتے، یہ کیسے بغیر بنائے ہوئے کہ بن گئے؟ جب امام حنیفہ رحمہ اللہ نے دلیل دی تو آدمی ہکا بکا رہ گیا۔ تو اس طریقے سے ہر چیز کے وجود پر کوئی نہ کوئی چیز دلیل ہے۔ جب آپ دھواں دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آگ موجود ہے، آگ کا وجود ہے تب دھواں پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے پوچھا تھا، کیف عرفت ربک، تم نے اپنے رب کو کیسے جانا کہ رب ہے دنیا میں؟ تو کہا البعر تدل علی البعیر، میگنی جو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں سے جو ہے اونٹ کا گزر ہوا ہے، والاثر تدل علی المسیر، اور پیر کے نشانات سے پتہ چلتا ہے یہاں کسی آدمی کا گزر ہوا ہے، والبحر ذات امواج، اور یہ سمندر موجیں مارتا ہوا سمندر، اور یہ بلند و بالا پہاڑ، الا يدل علی اللہ الخبیر، کیا ساری چیزیں بتلاتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ یہ کون بتلایا؟ ایک دیہاتی آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر۔ تو حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے رسول مجھے ایمان کے تعلق سے بتلائیے، تو آپ نے کہا الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیے، اللہ کی ذات پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کے اسماء و صفات پر آپ ایمان لائیں، تو گویا کہ آپ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس کے بعد کہا تؤمن باللہ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ اللہ نے جس طریقے سے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا، اللہ کی ایک مخلوق ہے ملائکہ و فرشتے۔ بہت سارے دنیا میں ایسے ہیں جو فرشتوں کے وجود کے قائل نہیں ہیں، فرشتوں کے وجود کے قائل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جنہیں ہم ملائکہ و فرشتے کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کو اور بھی نام دیتے ہیں، اور کفار مکہ تو اللہ کے رسول فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فرشتوں کا ذکر کیا اور بہت سارے فرشتوں کا ذکر نہیں کیا۔ فرشتوں کی ایک ایسی تعداد ہے جو بے شمار اور لامحدود ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے دنیا میں انسانوں کے طواف اور عبادت کے لیے خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایسے ہی سمائے دنیا پر ساتویں آسمان پر ایک گھر ہے جسے بیت معمور کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بیت المعمور۔ یہ وہ گھر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بیت معمور پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ تو اس سے فرشتوں کی جو ہے لامحدود تعداد کا پتہ چلتا ہے۔ فرشتوں میں جو سب سے عظیم فرشتہ اور بڑے فرشتے ہیں ان کا نام جبریل علیہ السلام ہے، جو نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آتے تھے، اور جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، کہ شب قدر کی رات میں فرشتے اترتے ہیں
والروح اور جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ اور اس طریقے سے دنیا میں کچھ لوگ ایسے جو فرشتوں سے عداوت بھی کرتے تھے، جن میں جبریل علیہ السلام بھی۔ جبریل علیہ السلام ہمارے پاس، ہر انسان کے پاس تقریباً 5 فرشتے ہوتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ ہر انسان کے پاس تقریباً 5 فرشتے۔ 2 فرشتے تو جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، معزز فرشتے، جو ہمارے داہنے کندھے پر اور بائیں کندھے پر، دائیں کندھے پر نیکیاں لکھتے اور بائیں کندھے پر جو ہے برائیاں لکھتے، جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ لکھنے والا، کاتبین مانے لکھنے والا، کرام مانے معزز فرشتے، جو لکھتے ہمارے نامے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب یہ موبائل اور کیمرہ اور CCTV نہیں تھا تو لوگ تعجب کرتے تھے فرشتے ہمارے نامے اعمال کو کیسے لکھتے ہیں۔ لیکن آج تو CCTV اور کیمروں نے اور موبائل نے ثابت کر دیا کہ جب انسانی تصور اور انسانی جو ہے دماغ اتنا بلندی پر پہنچ گیا ہے جو ہمارے حرکات و سکنات کو جو ہے قید کر رہا ہے، تو ایسے ہی فرشتے ہمارے حرکات و سکنات کو قید کر رہے ہیں، جو قیامت کے دن نام اعمال کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا ہاؤ مقرو کتابیہ، لو اپنا نام اعمال اور دنیا میں جو تم کچھ کرتے تھے اس کو پڑھ لو، دیکھ لو، اور ریکارڈنگ بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دے گا قیامت کے دن، اور ہمارے ہاتھ گواہی دے گا، یہ پیر گواہی دے گی، یہ آنکھیں گواہی دے گی، یہ جو ہے دماغ گواہی دے گا، کان ناک گواہی دیں گے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ ہمارا پورا جسم بولتی ہوئی جیتی جاگتی تصویر ہوگی۔ تو ہمارے دائنے بھی فرشتے ہوتے ہیں اور پیچھے بھی اور بائیں اور دائیں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یحفظونہ من امر اللہ، انسان کی یہ فرشتے اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں، سیکورٹی کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قضا اور قدر آ جاتا ہے تو فرشتے بغل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو کنویں میں گرنا ہے تو فرشتے بغل ہو جاتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے فرشتے ہٹ جاتے ہیں، کسی کو اور کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت اور کوئی قضا اور قدر لاحق نہیں ہوتی ہے تب تک وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرتے ہیں چاروں طرف سے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قیامت کے دن سور میں پھونک ماریں گے، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سارے فرشتوں کا ذکر ہے اور کچھ فرشتوں کا احادیثوں میں ذکر ہے۔ ہم سارے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، ملائکتہ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا یہ جو ہے ایمان میں اپنے ایمان کے رکن میں داخل ہے۔ تو جن فرشتوں کا نام کے ساتھ ہم جانتے ہیں نام کے ساتھ ایمان رکھیں، اور جن کا نام نہیں جانتے ہیں بغیر نام کے ہم ان پر ایمان رکھیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے بہت ساری کتابیں نازل کی، بہت ساری کتابیں نازل کی ہیں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام، انبیاء اور رسول، اللہ کی طرف سے جو لوگ جو ہے فرستادہ پیغمبر آتے تھے ان میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک انبیاء اور ایک رسول۔ رسول کو کتابیں دی جاتی اور نئی شریعت دی جاتی تھی، اور انبیاء علیہ السلام کو کتاب نہیں دی جاتی تھی، جو شریعتیں پہلے تھی اسی کی تبلیغ کے لیے ان کو بھیجا جاتا تھا۔ تو تقریباً 313 یا 14 رسول دنیا میں آئے ہیں اور سب کو کتابیں دی گئی۔ قرآن مجید میں 5 کتابوں کا ذکر ملتا ہے، تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم
اور قرآن مجید۔ تو جو کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اگر ہم ان کا نام جانتے تو نام کے ساتھ ایمان رکھیں، اور جن کتابوں کے نام ہمیں نہیں معلوم ہے، نہیں جانتے ہیں، تو بغیر نام کے ہم ان پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بہت ساری کتابیں نازل کی گئی ہیں، ہم اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، آپ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے رسول بھیجے ہیں، تقریباً 1,24,000 انبیاء اور رسول۔ ان میں سے کچھ رسولوں کے نام ہم جانتے ہیں اور کچھ رسولوں کے نام ہم نہیں جانتے۔ تو جن کا نام جانتے ہیں ناموں کے ساتھ ہم ایمان رکھیں، اور جن کا نام نہیں جانتے ہیں بغیر نام کے ہم ان رسولوں پر ایمان لائیں۔ اور قرآن مجید میں 25 انبیاء اور رسول کا ذکر ہے، جن میں 5 اولو العزم رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسولوں پر ایمان لانا، اور اس کے بعد قیامت پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ ان تؤمن بالیوم الآخر، کہ آپ آخرت پر ایمان رکھیں۔ کس پر ایمان رکھیں؟ آخرت پر، قیامت پر ایمان رکھیں، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے، تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے حساب و کتاب لے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں پیش ہونا ہے۔ اور انسان کی آخرت جو ہے مرنے کے بعد جو ہے قبر ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ قبر جو ہے یہ آخرت کی پہلی منزل اور گھڑی ہے، اس پر ایمان لانا کہ مرنے کے بعد ہم سے سوال و جواب ہوگا، اور پھر ہمارے لیے یہ قبر جنت کے جو ہے کیاریوں میں سے کیاری ہوگی، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا۔ یہ قبر ہمارے لیے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوگی، یا جنت کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا۔ تو اس طریقے سے قیامت پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے سوال و جواب کرے گا، حساب کرے گا، اور اگر دنیا میں جو بھی ہم عمل کریں گے وہ ہمیں قیامت کے دن ملے گا۔ اور اس کی ایک لمبی تفصیل ہے جو ہے کتابوں کے اندر، ایمان بالیوم الآخر کے اندر موجود ہے، اور یہ اس کا ذکر جو ہے بہت ہی طویل ہے۔ اور اس کے بعد چھٹا رکن جو ہے ایمان کا، بالقدر خیرہ و شرہ، آپ جو ہے ایمان رکھیں اللہ تعالیٰ کے اچھی اور بری تقدیر پر، یعنی انسان کو جو اچھائیاں ملتی ہیں تو گویا کہ اس کے قسمت میں اچھی چیزیں ہیں، اگر اس کو برائیاں نقصانات ملتے ہیں تو گویا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جو بھی انسان کو چیز میسر ہو تو وہ ایمان رکھے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس جو ہے قضاء و قدر پر راضی ہیں۔ جو بہتر تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا، ہمارے لیے یہ بہتر تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، ہمارے لیے یہ اچھا تھا تو ہمارے لیے یہ اچھا ہے۔ یہ ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان، یہ انسان کو مایوسی سے نکالتا ہے، انسان کو مایوسی سے نکالتا ہے، اور اس طریقے سے اسے ایک ہمت اور عزم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اچھائی یا برائی۔ تو یہ 6 چیزوں کا ذکر ہے ایمان، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے ایمان کیا ہے، تو آپ نے ان 6 چیزوں کا ذکر کیا کہ آپ آخرت پر ایمان رکھیے اور قیامت کے اچھے اور برے ہونے پر آپ جو ہے ایمان رکھیے۔ اس کے بعد جو ہے کہا صدق، جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے سچ کہا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے تعلق سے بتلائیے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور نہ پیش ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ تصور ضرور رہ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قال أخبرني عن الساعة، جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں، قیامت کب آئے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سائل زیادہ جانتا ہے مقبول سے، یعنی نہ سائل جانتا ہے قیامت کے بارے میں کب قائم ہوگی اور نہ مقبول جانتا ہے، نہ میں جانتا ہوں قیامت کب آئے گا۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں کہ قیامت کب آئے گا۔ قال ما المسؤول عنها أعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتائیے۔ قال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الأمة ربتها، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لوڈی اپنی آپا کو جائے، یعنی والدین کے جو ہے یا والدہ کی نافرمانی بڑھ جائے۔ قرب قیامت میں لوگ جو ہے ماؤں سے لوڈیوں جیسا سلوک کریں گے۔ وَأَنْكَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، اور آپ دیکھیں گے حفاظ العراة ننگے پیر، العراة ننگے بدن، العالة فقر و فاقہ والے، رعاة شاہ بکریوں کے چرواہے، یتساءلون فی البنیان، ان چیزوں کے بارے میں فخر و مزاحات کریں گے اور آج کل وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ثم انطلق، پھر وہ آدمی چلا گیا، فلبث مليا، تھوڑی دیر ٹھہرے، ثم قال یا عمر اتدری من السائل، اے عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ تو کہا اللہ و رسولہ عالم، عمر نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال فإنه جبریل أتاكم يعلمكم دينكم، کہا یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تمہیں دین کی باتیں سکھلانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے یہ سارے سوالات ہوئے اور جوابات ہوئے، اس طریقے سے انہیں دین کی باتیں سکھلا کر کے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ عظیم حدیث جس کا ترجمہ اور مختصر مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی